السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو عربک ویب اکیڈمی۔ الحمدللہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر عربی بول چال سیریز کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور آج الحمدللہ ایک اور سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں عربک گرامر سیریز کے نام سے۔ اور آج کے اس سبق میں ہم پڑھنے والے ہیں مرکب اضافی۔ بیسک لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سبق کافی مفید رہے گا۔ مرکب اضافی، مرکب یعنی دو لفظ مل کر مرکب بنتا ہے، اور مرکب اضافی میں بھی دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ عربی میں مرکب اضافی کی مثالیں جاننے سے پہلے اردو میں اس مرکب کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے۔ اردو میں اس مرکب کو کا، کی اور کی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے زید کی کتاب، حامد کے دو لڑکے، نہر کا پانی۔ تو اس طریقے سے اردو میں ہم اس مرکب کو کا، کی اور کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اگر یہ مرکب بنائیں گے تو ہم اس طریقے سے بنائیں گے، کتاب زیدن، یعنی زید کی کتاب۔ اگر آپ نے اس مرکب کو غور سے دیکھا ہوگا تو اردو میں ہم مضاف الیہ کو پہلے لاتے ہیں اور مضاف کو بعد میں، جبکہ عربی میں مضاف کو پہلے لاتے ہیں اور مضاف الیہ کو بعد میں۔ جیسے کتاب زیدن، کتاب یہاں پر مضاف ہے اور زید یہاں پر مضاف الیہ ہے، کیونکہ کتاب کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو زید یہاں پر مضاف الیہ ہوگا اور کتاب یہاں پر مضاف ہوگی۔ لیکن جب اردو میں ہم ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کو پہلے بولیں گے، زید کی کتاب، اور مضاف کو بعد میں بولیں گے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو مضاف الیہ کو پہلے بولیں گے اور مضاف کو بعد میں، لیکن جب عربی لکھیں گے یا بولیں گے تو مضاف کو پہلے بولیں گے اور مضاف الیہ کو بعد میں۔ مرکب اضافی کی کچھ اور مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ کتاب حامد، حامد کی کتاب، ماء النہر، نہر کا پانی، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو اس طریقے سے مرکب اضافی کے جملے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر رسول مضاف ہے اور نسبت اللہ کی طرف، لفظ اللہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ ماء النہر، یہاں پر ماء مضاف ہے اور نہر مضاف الیہ ہے، یعنی پانی کی نسبت نہر کی طرف کی جا رہی ہے۔ اب آئیے مرکب اضافی کے کچھ قواعد پڑھتے ہیں۔ مرکب اضافی کا سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ مضاف پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی لام تعریف، جبکہ مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور لام تعریف بھی، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، کیونکہ کسی اسم پر لام تعریف داخل ہو جائے تو اس اسم پر تنوین نہیں آتی۔ ہم مثال سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تنوین کی مثال وَلَدُ رَجُلٍ، اس کے بعد لام تعریف کی مثال دیکھیں گے وَلَدُ الرَّجُلِ۔ چونکہ اس مثال میں مضاف الیہ پر لام تعریف داخل ہے، اس وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اب دوسرا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں اعراب کے حوالے سے۔ مضاف الیہ میں مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور مضاف حالت کے اعتبار سے وہ اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ مثال سے سمجھیں گے، جاء غلام زید، زید کا غلام آیا۔ تو یہاں مضاف دیکھیں حالت رفع میں ہے، جبکہ زیدن مضاف الیہ مجرور ہی ہے۔ اسی طریقے سے حالت نصب کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ رأیت غلام زید، میں نے زید کے غلام کو دیکھا۔ رأیت غلام زید، تو آپ نے دیکھا کہ غلام مضاف حالت نصب میں ہے، جبکہ مضاف الیہ مجرور ہی ہے، رأیت غلام زید۔ اسی طریقے سے مضاف حالت جر میں بھی آ سکتا ہے، جبکہ مضاف الیہ وہاں پر بھی مجرور ہی ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں مضاف الیہ مجرور ہی آتا ہے، جبکہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اب آئیے تیسرا قاعدہ ہم مرکب اضافی کا پڑھتے ہیں۔ مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَلَدَ رَجُلٍ، یہ اصل میں تھا وَلَدَانِ رَجُلٍ، لیکن مضاف کی حالت میں اس کا نون تثنیہ گر جائے گا۔ وَلَدَانِ رَجُلٍ کو ہم پڑھیں گے وَلَدَا رَجُلٍ، یعنی آدمی کے دو لڑکے۔ اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کا صیغے کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مسلم المدینہ، اگر میں اس کو ملا کر پڑھوں مسلم المدینتی، یہ اصل میں تھا مسلمون المدینتی،
یعنی شہر کے مسلمان. یہاں مسلمان مسلمون کا یہاں پر لفظ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے, اسی لیے مضاف کی حالت میں اس کا نون جمع گر جاتا ہے. تو یہ کچھ قواعد تھے مرکب اضافی کے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک اور نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں, اور اپنے دوست احباب کو بھی اس ویڈیو کو ضرور ثواب کی خاطر شیئر کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.